الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو سال کے 12 مہینوں میں خاص طرح کا امتیاز حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت ہی قیمتی نصیحت آمیز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی تھی، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا ایک سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام یا مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی صریح نفی کرتی ہیں۔ اس ماہ میں نکاح سے منع کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ چنانچہ تتبع سے عقلاً اس کی بنیاد اس مہینے کا منحوس ہونا ہو سکتی ہے یا غم والا مہینہ ہونا ہے۔ مزاج شریعت سے معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی اس مہینے کی نحوست کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت محمدیہ میں بہت پہلے سے اس مہینے کا معزز و مکرم اور صاحب شرف ہونا مشہور و معروف چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ زمانے کی ابتدا سے اب تک ہر ذی شان کام کا اسی مہینے میں وقوع ہونا زبان عام ہے، یعنی لوگوں کی زبان پر عام ہے، بلکہ روایات کے مطابق تو وقوع ایک قیامت کا عظیم الشان واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوگا۔ چنانچہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اس مہینے کو نحوست والا قرار دینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر تو اس مہینے میں نکاح سے روکنا عقلاً بھی درست نہیں۔ اس مہینے میں شادی سے روکنے والے اگر اس بنیاد پر شادی سے روکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے، تو یہ احکامات دینیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت کسی بھی طور پر غم کی چیز نہیں ہو سکتی، یہ تو سعادت کی چیز ہے۔ یہاں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تعلیمات نبوی میں غور کریں تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق شہادت دیکھیے، وہ اپنے لیے شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کی تڑپ لیے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی، تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ شہادت تو ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عظیم سعادت اور دولت ہے جس کی تمنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کی اور امت کو بھی
اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ الغرض یہاں تو صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر غور کر لیا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا مہینہ ہے یا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی۔ اس پوری تاریخ کا مقتضا تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے اور شادی وغیرہ ہر خوشی اور اظہار خوشی سے گریز کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کئی عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی گمراہ کن رسومات سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ اس موقع پر ڈھول پیٹنا، خوشیاں منانا یہ حسین کے دشمنوں کا کام ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے میں اپنی جان دے دی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین کو چاہیے کہ وہ عزم کرے کہ اب اس کی نماز نہیں چھوٹے گی، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے، زندگی کے ہر سانس کو اتباع رسول کا خوگر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔